بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن، جس میں آج آپ سن سکیں گے دنیا سے آنے والی آج کی چند اہم خبریں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی کوئی بھی لیٹسٹ نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں خبروں کی جناب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کو۔ سعودی عرب میں توکلنا ایپ کی انتظامیہ نے مزید فیچرز کا اضافہ کیا ہے، جس میں ہیلتھ پاسپورٹ کے علاوہ بیرون ملک سفر کے دوران کورونا انشورنس کی سہولت کے بارے میں معلومات شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق توکلنا ایپ کی انتظامیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ ایپ کے فیچرز میں مزید اضافے سے لوگوں کو کافی سہولت ہوگی۔ نئے اضافے کیے جانے والے فیچرز میں سعودی مرکزی بینک اور کوآپریٹو انشورنس کونسل کی جانب سے منظور شدہ انشورنس پالیسی جو بیرون مملکت سفر کے دوران کورونا کے مرض کی کوریج کے لیے مخصوص ہے، شامل ہے۔ نئے فیچر میں ہیلتھ پاسپورٹ کی تفصیلات کا اضافہ گیا ہے، جس میں ویکسینیشن کے بعد اسٹیٹس ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہیلتھ پاسپورٹ کے ذریعے بآسمانی معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص نے ایک ویکسین لگوا لی ہے یا دونوں کا کورس مکمل کر چکا ہے۔ اگر دونوں ویکسین لگوائی ہیں تو اسٹیٹس محسن کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ویکسینیشن کی تاریخ اور جو ویکسین دی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی درج کی جاتی ہے۔ ہیلتھ پاسپورٹ میں سفر کے لیے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ شامل کی جاتی ہے جو بیرون ملک سفر کے لیے درکار ہوتی ہے۔ سعودی مصنوعی ذہانت صدایا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ توکلنا کے نئے فیچرز ایپ اسٹور، ایپ گیلری یا گوگل اسٹور سے اپڈیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ نئے فیچرز عربی سمیت متعدد زبانوں میں فراہم کیے گئے ہیں، جن میں اردو بھی شامل ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ سعودیہ ایئر لائن کے ڈائریکٹر آپریشنز بندر الفضان کا کہنا ہے کہ امارات میں موجود سعودی شہریوں کی فوری وطن واپسی کے لیے السعودیہ کی 23 پروازوں کو شیڈول کیا گیا ہے۔ امارات سے مسافروں کی آمد و رفت پر اتوار رات 11 بجے سے پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر آپریشنز بندر الفضان نے مزید کہا کہ امارات سے مسافروں کی آمد و رفت پر پابندی کے فیصلے کے فوری بعد السعودیہ ایئر لائن کی جانب سے مسافروں کی گنجائش میں بھی 3 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے، تاہم اس کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ الفضان نے مزید کہا کہ سفری پابندی کے فیصلے کا اعلان ہوتے ہی ایئر لائن پر بکنگ کے لیے دباؤ بڑھ جانے کی وجہ سے اضافی پروازیں اور سیٹوں کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ واضح رہے، وزارت داخلہ نے ہفتے کو ایتھوپیہ، امارات، ویتنام اور افغانستان کے لیے مسافروں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی کا اعلان کیا تھا، جس کا نفاذ اتوار 4 جولائی کی شب 11 بجے سے کیا جا رہا ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ فیملی کا 1 ماہ قبل فائنل ایگزٹ لگایا تھا، اب ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کیسے ہوگا؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج و نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران اگر ویزا استعمال نہیں کیا گیا تو اسے مقررہ مدت کے اندر کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ خروج و نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد اگر مقررہ مدت کے دوران اسے کینسل نہ کرایا جائے تو 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس دوران اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ اس وقت تک تجدید نہیں ہوتا جب تک جرمانہ ادا کر کے خروج و نہائی کینسل نہ کرایا جائے۔ جرمانے کی ادائیگی اور خروج و نہائی کینسل کرانے کے بعد ہی اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ٹریفک چلان کی موجودگی اقامہ تجدید ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے اقامہ تجدید کروں اور پھر چلان ادا کر دوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم میں درخواست گزار پر کسی قسم کا چلان رجسٹر نہ ہو۔ چلان ہونے کی صورت میں اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا، پہلے تمام چلان ادا کیے جائیں، بعد ازاں اقامہ تجدید کرنا ممکن ہے۔ واضح ہے، ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہونے والے چلان یا دیگر خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کی موجودگی میں سرکاری معاملات نہیں نپٹائے جا سکتے۔ معاملات نپٹانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام واجبات ادا کیے جائیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کفیل نے تجدید نہیں کرایا، ابھی تک فلائٹس بند ہیں۔ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ اسپانسر سے کسی بھی معاملے میں اختلافات کی صورت میں وزارت افرادی قوت کے پورٹل پر موجود خلافات العمالیہ لیبر تنازعات سے رجوع کیا جائے۔ خیال رہے، متاثرہ ممالک جہاں کورونا کی دوسری لہر کے باعث سعودی حکومت کی جانب سے 2 فروری 2021 سے مسافروں کے آنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایوان شاہی نے 31 جولائی 2021 تک غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج و عودہ کی مدت میں مفت توسیع کا اعلان کیا ہوا ہے۔ مفت توسیع کے احکامات پر عمل درآمد سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے جاری ہے۔ جوازات کا کہنا تھا کہ تارکین کے اقاموں اور خروج و عودہ کی مدت میں مفت توسیع مرحلہ وار طریقے سے کی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے موجودہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر اقاموں اور ایگزٹ ری انٹری کی مدت میں اختیاری توسیع کا بھی آپشن فراہم کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے فیس ادا کرنے کے بعد مقررہ مدت کے لیے توسیع کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس امر کا بھی خیال رکھیں کہ وہ افراد جن کے کفیلوں نے انہیں خروج ولم یاد یعنی جا کر واپس نہ آنے والوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے اور ان کے واجبات باقی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے ذریعے وزارت افرادی قوت کو اپنا کیس ارسال کریں تاکہ ان پر 3 برس والی پابندی عائد نہ ہو۔
شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ فلپائنی فوجیوں کو لے جانے والا ایک طیارہ ملک کے جنوبی حصے میں حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس میں 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ فراہم کردہ تازہ معلومات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں حادثے میں زخمیوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 17 تاحال لاپتہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع ڈیلفین نے ایک جاری بیان میں کہا کہ مجموعی طور پر 29 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جبکہ 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب فضائیہ نے ایک بیان میں کہا کہ لاک ہیڈ سے C-130 نامی طیارے کی لینڈنگ کے دوران خرابی ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریسکیو کی کوششیں جاری ہیں۔ واقعے کے بعد سامنے آنے والی تصویروں میں صوبہ سولو کے پیٹکیول کے مقام پر درختوں کے درمیان طیارے کے ملبے سے آگ اور دھواں نکلتے دیکھا گیا، جہاں فوج نے طویل عرصے تک باغیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ لویرن زانا نے اس سے قبل رائٹر کو بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں 92 افراد سوار تھے، جن میں 3 پائلٹ اور عملے کے 5 افراد شامل تھے۔ مسلح افواج کے سربراہ سریلو سویبیجنا نے صحافیوں کو بتایا کہ گر کر تباہ ہونے والے طیارے سے کم از کم 40 افراد کو بچایا گیا اور اب ان کا علاج کرایا جا رہا ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکوں کی فراہمی پاکستان کے ساتھ امریکہ کی پائیداری دوستی اور کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں تعاون کا مظہر ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے ویکسین اسلام آباد میں حکام کے حوالے کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد امریکی سیکریٹری نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم دنیا بھر میں اس عالمی وبا کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کو عطیہ کی گئی ویکسین امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں ویکسین کی 8 کروڑ خوراکوں کی فراہمی کا حصہ ہے۔ رواں برس مئی میں پاکستان کو امریکی حمایت سے چلنے والے اقوام متحدہ کے پروگرام کو ویکس کے تحت اسٹرازینیکا ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں موصول ہوئی تھیں۔ بعد ازاں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور انجیلا پی ایگلیئر نے میڈیا کو بتایا تھا کہ مستقبل میں واشنگٹن مزید ویکسین بھیجے گا۔ واشنگٹن میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا تھا کہ یہ فراہمی پاکستانی عوام کے ساتھ ہمارے تعلقات اور جتنے زیادہ افراد کے جتنی جلد ممکن ہو ویکسینیٹ کر کے عالمی وبا کو شکست دینے کے عزم کا واضح کرتی ہے۔ خیال ہے کہ ہفتے کے روز امریکہ نے کوویکس پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کو بھی موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں فراہم کی تھیں۔ انٹونی بلنکن کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ تمام کھیپ سے بھجوانے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگیاں بچانا، اور یہ تو محض شروعات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے بین الاقوامی برادری کو یقین دہانی کروائی تھی امریکہ اس وائرس کے خلاف ہماری مشترکہ لڑائی میں دنیا کا ویکسین ہتھیار بن جائے گا۔ امریکی سفارت خانے کے عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستانی حکومت اور ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ویکسین جتنی جلد اور جتنی محفوظ طریقے سے تقسیم کی جا سکے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین کے علاوہ امریکہ پاکستانی حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پر پاکستان کو $5 کروڑ کی کووڈ معاونت بھی فراہم کر رہا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ نے ایک جاری بیان میں کہا کہ عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ ویکسینیشن کی کوششوں اور صحت عامہ کی اقدامات میں اضافہ کر کے کورونا کے نئے پھیلاؤ کو روکیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ وائرس کی تبدیل شدہ قسم ڈیلٹا متحدہ ممالک میں وائرس کی اقسام پر غالب آ گئی ہے۔ ہم عالمی وبا کے بہت خطرناک مرحلے میں ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ افغانستان کے متعدد صوبوں میں افغان اہلکاروں کے ساتھ شدید لڑائی میں سینکڑوں طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے، جبکہ واشنگٹن نے اگست کے آخر تک اپنی فوجیں ملک سے واپس بلانے کا عمل مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تمام امریکی اور نیٹو فوجیوں نے بگرام ایئر بیس خالی کر دیا، جہاں سے اتحادی فوج نے طالبان اور القاعدہ کے اتحادیوں کے خلاف 2 دہائیوں تک آپریشن جاری رکھا۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حکومتی افواج کے ساتھ لڑائی میں 300 سے زائد طالبان جنگجو مارے گئے۔ صبح ہلمند میں رات کے تیسرے پہر میں فضائی حملوں سمیت زمینی فوج کے حملوں میں سینکڑوں طالبان ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی فراہم کردہ فضائی مدد کے بغیر افغان فورسز کو مزید جدوجہد کرنا پڑے گی۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے ایک رکن عطاء اللہ افغان نے کہا کہ حالیہ دنوں میں افغان فضائیہ نے طالبان کے ٹھکانوں کے خلاف اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں اور باغیوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے حکومت کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ہم منصب افغان صدر اشرف غنی سے کہا تھا کہ افغان باشندوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ اب ان کی ذمہ داری امریکی فوج کے انخلاء کے بعد اس کے اثرات سے نمٹنا ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ اس حوالے سے کابل کے ایک رہائشی نے کہا کہ افغانستان میں تاریخ ایک مرتبہ پھر دہرائی جا رہی ہے۔ امریکی بھی وہی کہہ رہے ہیں جو روسیوں نے کیا تھا، وہ جنگ کو ختم کیے بغیر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ملک ایک اور خانہ جنگی کے دہانے پر ہے، کیونکہ طالبان نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور امریکی وہاں سے نکل رہے ہیں۔
دریں اثنا طالبان نے ملک کے تمام بڑے شہروں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور ہفتے کے روز شمال مشرقی صوبہ بدخشان میں مزید 7 اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ باجوڑ قبائلی ضلع کے قریب طالبان نے صوبہ کنٹر میں افغان نیشنل آرمی (ANA) کے 9 پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے انہوں نے اطلاع دی کہ ANA کے 39 تک اہلکاروں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ 31 دیگر سرحد عبور کرنے کے بعد پاکستانی حدود میں فرار ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ فرار ہونے والے افغان فوجیوں نے گاکی کے پاس میں واقع ایک پاکستانی چوکی پر پناہ لی اور بعد ازاں انہیں ANA کے سینئر عہدیداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب طالبان نے سرحد کے قریب واقع افغان علاقے میں فوجی چوکیوں پر حملہ کیا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے گھر والوں کا، آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔